تو دراصل یہ علماء ہیں ہی نہیں ہیں، جو علماء حق ہیں وہ بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ایسی علماء سو بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ علماء حق بھی موجود ہیں جو اس امت کی ہر اچھی انداز سے رہنمائی کرتے ہیں، لیکن علماء سو بھی ہمارے ملک میں سب کو پتہ ہے موجود ہیں، جو اصل میں علماء تو نہیں ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے نام کے لیے بھی ایسے لوگوں کا کردار دبا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ پیشن گوئیاں فرمائی تھی کہ یہاں پہ علماء بھی جو ہوں گے وہ بھی رشوت لینے والے ہوں گے، جو ظاہری طور پہ تو علماء ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کئی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، رشوت خوری کا ذکر کیا ہے، نماز روزے کو ترک کرنے کا ذکر کیا ہے، یہاں تک آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہماری درسگاہیں عبادت گاہیں ہوں گی ان کے اندر ظاہری طور پہ پیسہ کمانے کے لیے ذکر و اذکار کیا جائے گا، لیکن دل سے وہاں پہ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آگے الاشعار میں یہ باتیں بھی موجود ہیں۔ آگے چل کے آپ کہتے ہیں کہ بینی تو چند معروف پنہاں شود عالم سازند ہیلا افسوں نا حشن ہند نظامہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور دھوکہ بازی اور فسون سازی کے حربوں اور ہتھکنڈوں کا نام حکومت رکھ لیا جائے گا کہ نیکی کی نصیحت نہیں کی جائے گی، اور جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، جو جس قدر زیادہ مکر و فریب کرنے والے لوگ ہوں گے، جس قدر زیادہ کرپٹ لوگ ہوں گے، ان کو نام حکومت دے دیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں حکومت کی بھاگ دوڑ دے دی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی کیا حالت ہے اور کس قدر وہ کرپٹ ہیں۔ جو سب سے زیادہ دھوکہ باز اور کرپٹ ہے وہ یہ فی الواقع ہمارا حکمران بنتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اندر نماز باشد غافل ہما مسلمان عالم اسیر شابت ای طور در جہانا۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہر مسلمان غفلت کرے گا، اور جو اس وقت کے عالم ہوں گے وہ شہوت اور خواہشات کے قیدی بن چکے ہوں گے۔ اور اس سے آگے 3-4 اشعار کے بعد آپ نے کہا ہے جہاں سے ایک امید کی کرن پھوٹتی ہے، جہاں سے امید کی ایک کرن پھوٹتی ہے، ان شعروں کا آغاز ہو جاتا ہے کہ مائے محرم آید چون تیغ با مسلمان سازند مسلمان دم اقدام جارحانہ۔ آپ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ آ جائے گا، مسلمانوں کے پاس جب یہ اسلحہ آئے گا تو اس وقت مسلمان جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ محرم کا مہینہ یہاں پہ آ جائے۔ اب یہ ایک امید کی کرن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو محرم کا مہینہ ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہنچے گا، اور اس کے بعد مسلمان منظم ہو کر ایک جنگ کی طرف جائیں گے، جس جنگ میں انشاءاللہ مسلمان فاتح ہوں گے۔ اب آگے سنیے کہ کس طرح سے مسلمان اس جنگ لڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ باداں شوت شورش در ملک پن ہند پیدا در ملک در آن شوت شورش در ملک ہند پیدا فتنہ فساد برپا بر عرض مشرکانہ، کہ اس کے بعد ایک ہنگامہ ہندوستان کی سرزمین پہ برپا ہو جائے گا، ہندوؤں کی زمین کے اوپر ایک شورش و ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا کافروں کی زمین کے اوپر۔ در ہین خلف شار قومیں کے بت پرستاں بہر کلمہ گویاں جابر از قہرندانہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر ہندوستان کے اندر جو کافر ہوں گے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور جبر کرنا شروع کر دیں گے، وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستائیں گے، انہیں اذیتیں پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بحر سیالت خود از سمتے کجے شمالی آیت برائے فتح امداد غائبانہ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر شمالی جانب سے، یعنی تقریباً چین کی طرف اشارہ ہے کہ چین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے پہلی مدد آن پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد جو مسلمان ہیں ان کی غائبانہ طور پہ امداد اس لشکر کے ذریعے سے کی جائے گی۔ آلات حرب و لشکر درکار چنگ ماہر باشد سہیم مومن بے حد و بے کرانہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسا لشکر کہ جو حرب آلات حرب کے ساتھ آراستہ پہ واسطہ ہوگا، جو مزین و مرصع ہوگا آلات حرب کے ساتھ، ایک عظیم لشکر آئے گا جو کہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اس ملک کے اندر، اور مسلمانوں کو تقویت پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عثمان و عرب و فارس ہم مومنان اوسط از جذبہ اعانت آیند والہانہ، کہ اس کے بعد
ترکی اور عربی اور فارس کے جو لوگ ہیں اور مشرق وسطیٰ کے جو لوگ ہیں، یعنی ترکی، عربی اور ایران اور مشرق وسطیٰ کے جو لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کی اعانت اور نصرت کے لیے امٹ کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آراب نیز آیت است کو دشت و بامو، سیلاب آتشی شد از ہر طرف روانہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا کے پہاڑوں میں سے اور دنیا کے تمام صحراؤں میں سے جتنے بھی آرابی لوگ ہوں گے وہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دنیا میں ایک جنگ کی آگ بڑک اٹھے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں چترال نانگا پربت باسین ملک گلگت، پس ملک ہائے تبت گرنار جنگ آنا، کہ چترال، ناگا پربت، چین اور گلگت تک یہ جو جنگ ہوگی یہ بڑھے گی، اور یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ تبت تک یہ ساری جگہ میدان جنگ بن جائے گی۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی جو چترال سے لے کے ناگا پربت تک، اور یہ آج سے 850 سال پہلے کے نعمت اللہ شاہ ولی ان جگہوں کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر یہ آنے والی جو جنگ ہوگی آئندہ دور میں لڑی جائے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یکجاچ عثمان ہم چیناؤ ایران، یکجاچ عثمان ہم چینیاؤ ایران، فتح کنند اینا کل ہند غازیانہ، کہ اس وقت عثمانی، چینی اور ایرانی مل کر پورے کے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں غلبہ کنند ہم چو مور و ملک شبا شب، حقا کے قوم مسلم گردند فاتحانہ، کہ چوٹیوں اور مکڑیوں کی مانند راتوں رات مسلمان یہ فتح حاصل کر لیں گے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان قوم ہی فاتح ہوگی۔ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ کابل خروج سازت در قتل اہل کفار، کفار چپ وراثت سازند بے بہانہ، کہ کابل سے یعنی افغانستان سے بھی مسلمانوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ جائے گا اور کافروں کو قتل کرنے کے لیے آ جائے گا، اور جو کافر ہیں وہ دائیں بائیں بھاگنے کی بہانہ سازی کرنی شروع کر دیں گے۔ یعنی جب افغانستان سے لشکر آئے گا اس وقت پھر کافر یہاں سے بھاگنا شروع کریں گے۔ پھر آپ آگے پیشن گوئی کرتی ہیں غازیان سرحد لرزت زمین چبرکد بہر حصول مقصد آیند والہانہ، کہ جو سرحد کے غازی ہوں گے ان سے زمین مرکز کی طرح کانپ اٹھے گی، اور اس وقت وہ اپنے مقصد کے لیے اس طرح سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اس طرح وہ بہادری اور جرأت کے ساتھ لڑیں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں از خاص عام آیند جمع تمام گردد، درکار آن فرایند چند گونا غم فزانہ، کہ سینکڑوں غم اور زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر خاص و عام اس جنگ میں آ جائے گا تو اس جنگ میں آنے کے بعد سینکڑوں غم دیکھنے کو ملیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو شعر ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت کی جو جنگ ہوگی وہ انتہائی خون ریز ہوگی اور انتہائی خون ریز مارکا لڑا جائے گا۔ اگلے اشعار اس خون ریز مارکے کی مزید منظر کشی بیان کرتے ہیں کہ بعد از فریضہ حج پیش از نماز فطرہ از دست دفتہ گیرن از ضبط غاصبانہ، کہ حج کی ادائیگی کے بعد عید الفطر سے پہلے یعنی ایک عید الاضحیٰ سے دوسری عید الاضحیٰ کے درمیان یہ جنگ لڑی جائے گی، اور ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ یعنی فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمان جنگ لڑیں گے، اور دوسری عید یعنی عید فطر آنے سے پہلے مسلمان فاتح ہو جائیں گے۔ آگے آپ کہتی ہیں کہ رودے اٹک نہ سے بار از خون اہل کفار، پرمے شبت بیک بار جریان جاریانہ، کہ جو اٹک یعنی دریائے سندھ جو ہوگا، جو اٹک کا دریا ہوگا، دریائے سندھ مراد ہے، یہ 3 مرتبہ کافروں کے خون کے ساتھ بر کے جاری ہوگا۔ اس قدر خون ریز جنگ ہوگی کہ اس دریائے سندھ کے اندر 3 مرتبہ کافروں کا خون بہایا جائے گا۔ جہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے یہ اس قدر بڑی جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرتے کرتے یہ دریائے اٹک تک پہنچائیں گے، دریائے سندھ تک پہنچائیں گے، اور یہاں پہ پھر سرحد اور کابل کے مسلمان مل کے ان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑیں گے۔ 3 بار مسلمان کافروں کے خون کے ساتھ دریائے سندھ کو بھر دیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں پنجاب شہر لاہور، کشمیر ملک منصور، دو آب شہر بجنور کی رند غالبانہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ پھر پنجاب کا جو شہر ہے لاہور اور کشمیر یہاں تک کہ ہر جگہ بجنور تک مسلمان غلبہ پا لیں گے۔ از دختران
خوشتر از دل بران مہرو یہ رند ملک آنسو خلق مجاہدانہ. آپ کہتے ہیں کہ مسلمان وہاں پہ پھر خوب روح حسیناؤں کے اوپر قبضہ کر لیں گے، مال غنیمت کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ ملک کو مجاہدانہ طور پہ ہندوستان کے اوپر قبضہ پا لیں گے اور ہندوستان کے اوپر فاتح ہوں گے. آگے آپ کہتے ہیں بعدت عقب اینکار مغلوب آل کفار مسرور فوج جرار باشند فاتحانہ، کہ اس سارے معاملے کے بعد جو کافر ہوں گے وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو مسلمان ہوں گے وہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھیں گے اور وہ مجاہدانہ انداز سے، فاتحانہ انداز سے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیں گے. این غزوہ تا بشش ماہ پہ وسط پیم بشر با وسلم بفضل اللہ گردند فاتحانہ. آپ نے کہا کہ یہ غزوہ 6 مہینے تک لڑا جائے گا. پچھلے شعر میں کہا تھا کہ بڑی عید سے لے کر چھوٹی عید کے درمیان ہوگا، اور آگے چل کے خود وضاحت سے کہہ دیا کہ 6 مہینے تک یہ جنگ جاری رہے گی جو آنے والی جنگ ہے، اور 6 مہینوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہندوستان کے اوپر قابض ہو جائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں خوشمی شود مسلمان از لطف فضل یزدا خالق نہایت اکرم از لطف خالقانہ، کہ مسلمان خوش ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خوش ہو جائیں گے، اور اس کی مہربانی کے ساتھ، وہ خالق کی مہربانی کے ساتھ فاتح ہو جائیں گے. آپ اس سے آگے کہتے ہیں کشتا شمند جملہ بدخواہ دین و ایمان کل ہند پاک باشد از رسم ہندوانہ. آپ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر اسلامی رسم و رواج کا آغاز ہو جائے گا. پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی ہندو رسم باقی نہیں رہے گی، ہندوؤں کا مذہب باقی نہیں رہے گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یک زلزلہ کے آید چون زلزلہ قیامت آن زلزلہ کہرے در ہند بصد وہانہ. آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جہاں سے شاید آپ کے قصائد تھے، چونکہ ہزاروں شعر تھے سب نہیں مل پائے تو اس میں شاید کچھ شعر شارٹ ہیں، لیکن یہ جہاں تک انہوں نے اس سے پچھلے شعر تک پورا اس غزوے کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان کس طرح ہندوستان کے اوپر قابض رہیں گے. آگے چل کے ان کے دوسرے قصیدے کے میں اشعار میں ثابت کروں گا، میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ 40 سال تک تقریباً پھر مسلمان ہندوستان کے اوپر غالب رہیں گے، اور پھر 40 سال کے بعد جا کے وہاں پہ جو ہے تو دوبارہ سے ایک عظیم تیسری جنگ کا آغاز ہوگا. لیکن یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ پورے ہندوستان اور پورے سندھ کے اندر وہ لرزہ طاری کر دے گا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایک دوسرا قصیدہ ہے آپ کا کہ جس نے آپ میں جس قصیدے کے اندر آپ نے انہی سارے منظر کشی کی ہے، اور اس قصیدے میں بھی آپ نے پاک و ہند کے 2 حصوں میں تقسیم ہونا، پھر اس کے بعد یہاں پہ 1965 کی جنگ کی طرف، 1971 کی جنگ کی طرف، اور اس کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، یعنی جو موجودہ حالات ہیں یہ آدھے اس قصیدے میں بیان ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے یہ بھی بیان ہو چکے ہیں، اس قصیدے میں بھی آپ نے بیان کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں تاکہ ایک صحیح طرح سے منظر کشی ہو سکے کہ اس کے بعد ملک پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. تو نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا نعرہ اسلام بلند شد بستہ سے ادوار چرخ بعد ازاں بارے دیگر یککار شاں پیدا شود، کہ جو اسلام کا نعرہ ہوگا وہ بلند ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک پھر قہر پیدا ہو جائے گا، ایک غضب کی آگ اٹھ جائے گی. اس میں غالباً 65 کی جنگ کی طرف اشارہ ہے. تنگ باشت بر مسلمانہ زمین و ملک خویش نہگت و ادبار در تقدیر شاں پیدا شود. اس میں واضح یہ آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو زمین ہوگی وہ تنگ کر دی جائے گی، اور مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے. 1965 کی جنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگلے شعروں سے واضح ہوتا ہے بادس تذلیل شاہ از رحمت پروردگار نصرت و امداد از ہمسائے گاہ پیدا شود، کہ اس کے بعد پھر ہمسائے ممالک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک نصرت پیدا ہوگی. یہ 1965 کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو آنے والی ایک جنگ ہوگی، یعنی جو اس کے بعد ایک جنگ لڑی جائے گی ہندوستان کے خلاف، جس میں آپ نے کہا ہے کہ ایران، ترکی، مسلمان اور مشرق وسطیٰ تک کے ممالک جو ہے وہ مل کر ہندوستان کے خلاف ایک جنگ لڑیں گے اور ہندوستان کے فتح حاصل کریں گے. یہ اسی جنگ کا ذکر اس میں ہو رہا ہے. لشکر منگول آیت از شمال بحر اون فارس و عثمان بیچارہ گراں پیدا شود، کہ منگولوں کا جو لشکر ہوگا وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ جائے گا، اور پھر فارسی اور عثمانی لشکر یعنی ترک و ایران کے لشکر بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے آ جائیں گے. ای ہما اسباب عظمت بعد حج گردید
نصرت از غیب چوں بر مومنہ پیدا شود. آپ کہتے ہیں اس قصیدے میں بھی آپ نے یہی کہا ہے کہ حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ نصرت و امداد پیدا ہوگی، ان کے لیے یہ مدد آئے گی، اور اس کے بعد پھر غیب سے مسلمانوں کے لیے یہ امداد آئے گی. قدرت حق می کند غالب چنا مغلوب را، از غمک بینم کے قلم کامرا پیدا شود. آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری امی کی نظر، گہری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے قدرت حق می کند غالب چنا مغلوب را، از غمک بینم کہ مسلم کامرا پیدا شود. اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک عظیم حاکم پیدا ہوگا، ایک مسلمان کامران پیدا ہوگا جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا ہوگا. پھر آپ کہتے ہیں کہ 500 افتاد ہجری بونچو این گفتہ شود، قادر مطلق چنی خواہد چنا پیدا شود. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں جب میں یہ قصیدہ لکھ رہا ہوں تو اس وقت 570 ہجری ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 570 ہجری میں یہ قصیدہ لکھ رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہاں پہ مسلمانوں کے لیے خوشی پیدا ہو جائے گی. قاتل کفار قائد شد شیر علی، حامی دین محمد پاسباں پیدا شود. کہ کافروں کو قتل کرنے والا اور کفار کو قتل کرنے والا ایک شیر علی پیدا ہوگا. شاید یہ اس حاکم کا نام ہے، یا آپ نے اس کی بہادری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے شیر علی قرار دیا ہے، واللہ عالم. ابھی تک تو ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، انشاءاللہ امید ہے اس کے بعد پیدا ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حامی اور مددگار ہوگا، کہ جو مسلمانوں کے اوپر اس وقت حاکم ہوگا، جو مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہوگا. یہ سارے حالات غزوہ ہند سے پہلے کے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں درمیان ایو آ گردت بسے جنگ عظیم، قتل عالم بے شبہ در جنگ شاں پیدا شود. کہ اسی دوران ایک عظیم جنگ مسلمانوں ہندوؤں کے درمیان ہوگی، کہ جس میں بے شبہ بہت بڑی مخلوق قتل ہوگی. فتح باید شاہ غربستان بزور تبر و تیغ، قوم کافر را شکست بے گما پیدا شود. آپ کہتے ہیں کہ جو غربستان یعنی پاکستان کو آپ نے غربستان کہا ہے، جو پاکستان کا بادشاہ ہوگا شیر علی، اسے اللہ تبارک و تعالی شمشیر کے زور پہ فتح عطا فرمائیں گے، اور کافروں کے لیے ایسی شکست ہوگی ہندوؤں کے لیے کہ ان کی سوچ میں بھی ایسی شکست نہیں ہوگی. غلبہ اسلام باشد تا چہل در ملک ہند، بعد ازاں دجال ہم از اصفہاں پیدا شود. آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ اس کے بعد 40 سال تک ہندوستان کی سرزمین پر رہے گا. اس کے بعد کہیں پھر جا کے کہیں بھی دجال کا ظہور ہوگا. یہ آپ کے اشعار ہیں. ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے ایک عظیم جنگ لڑی جائے گی، جو غزوہ ہند سے پہلے کی ہوگی. کیونکہ غزوہ ہند کا آغاز اس جنگ کو سمجھ لینا چاہیے، لیکن یہ جنگ پاکستان سے لڑی جائے گی تو پاکستان ایک عظیم فتح کی جانب، کہ جس کی بشارت نعمت اللہ شاہ جیسے ولی نے دی ہے. اس سے پہلے تو جو کچھ آپ نے کہا ہے، ان کے نغموں میں جو کچھ قصیدوں میں لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے. اب اس کے بعد کی یہ جو بشارت ہے وجہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے آگے امام مہدی کا بھی ذکر کیا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے یہاں سے جانے کا، ان کی مدد کرنے کا، پھر دجال کے آنے کا، سارے واقعات قیامت تک کے قریب تک کے واقعات کی طرف آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھ پر جو راز ظاہر کیے ہیں وہ راز میں اشارتاً کنایتاً بیان کر رہا ہوں مسلمانوں کے سامنے. بہرحال غزوہ ہند سے پہلے یہ جو ایک جنگ لڑی جائے گی، اس جنگ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو یہ ہم مسلمانوں نے اس کے لیے تیار ہونا ہے. عنقریب ہمارے اوپر جو دور گزر رہا ہے وہ سارا کچھ آپ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد یہ دور آنے والا ہے جس میں ہم نے جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس جذبہ جہاد کو اپنے سینوں میں، اپنی اولادوں کے سینوں میں پیدا کریں. ہم نے لڑنی ہے، ہر حال میں لڑنی ہے. جنرل فیض حمید بھی کہا، جنرل حمید گل بھی کہا کرتا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں سے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. اور پھر واقعی یہاں ملک پاکستان سے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسلام کی نصرت اور تائید کے لیے یہاں سے اٹھیں گے. انشاءاللہ نعرہ تکبیر کی صدا دنیا کے کونے کونے میں گونجے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.